1997 میں نون لیگ کی حکومت نے ایک ایسی پالیسی اپنائی جس پر آج تک سوال اٹھائے جاتے ہیں۔ ناقدین کے مطابق پنجاب پولیس کو ملزمان کو عدالتوں میں پیش کرنے کے بجائے پولیس مقابلوں کے ذریعے نمٹانے کی کھلی چھوٹ ملی تھی۔ پھر یہ خونی سلسلہ شروع ہو گیا۔ ناظرین، پنجاب پولیس کی بندوقیں بے لگام ہو گئی۔ آئے دن ملزمان پولیس کی حراست میں مارے جانے لگے اور ہر بار ایک ہی کہانی دہرائی جاتی۔ ملزم اپنے ساتھیوں کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ میں سی سی ڈی کا کوتوالی کا مبینہ پولیس مقابلہ ہوا، زیر حراست ملزم ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ ڈی چونگ کا مبینہ مقابلہ تو زیر حراست ملزمان ہلاک ہو گئے۔ ساہیوال میں سی سی ڈی پولیس کی کارروائی، 3 منشیات فروش مارے گئے۔ کہ سی سی ڈی گہنا اور منشیات فروشوں کے درمیان مبینہ مقابلہ ہوا، ایک ملزم ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہو گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس خونی کھیل میں ایک اور عنصر شامل ہو گیا، لالچ کا۔ ناظرین، جولائی 99 میں انسانی حقوق کی تنظیموں اور صحافیوں کی رپورٹ میں انکشاف ہوا کہ صرف 1.5 سال کے عرصے میں سینکڑوں افراد پولیس مقابلے میں مارے گئے۔ متعدد رپورٹ کے مطابق ان میں سے بہت سے مقابلے مشکوک یا جعلی تھے۔ سب سے خطرناک الزام یہ تھا کہ بعض کیسز میں شہریوں کو رشوت یا بھتہ نہ دینے پر مجرم زائد کر کے قتل کر دیا گیا۔ ناظرین، آنے والے برسوں میں جعلی پولیس مقابلے شریف خاندان کی سیاست پر لگنے والے سب سے بڑے الزامات سے ایک بن گئی۔ ناقدین کا دعویٰ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف اور اب مریم نواز کے دور میں بھی ایسے واقعات بار بار سوال اٹھاتے ہیں۔ 97 سے 1999 تک پنجاب میں شہباز شریف کی حکومت تھی، جس کے دوران مبینہ پولیس مقابلوں میں 850 ملزمان ہلاک ہوئے، اور پھر شہباز شریف کی حکومت ختم ہوتے ہی 2000 میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 94 افراد کی ہلاکت کا دعویٰ سامنے آیا۔ اسی طرح 2002 سے 2011 تک ہر سال یہ نمبر 150 کے قریب رہا، مگر پھر 2012 میں مبینہ پولیس مقابلوں میں 360 افراد کی ہلاکت کے بعد ایک بار پھر اس کی شرح میں اضافہ ہونے لگا۔ شہباز شریف کے تیسرے دور یعنی کہ 2014 میں 259، 2015 میں 450، 2016 میں 340 اور 2017 میں 269 ہلاکتوں کے ساتھ اس پورے عرصے میں کم از کم 1318 افراد مبینہ پولیس مقابلوں میں ہلاک ہوئے، اور پھر پاکستان تحریک انصاف کے دور میں 2018 سے 2022 کے دوران 612 ہلاکتیں، یعنی شہباز شریف کے پچھلے دور کے مقابلے میں نصف ہلاکتیں ہوئی۔ ناظرین، شریفوں کی سلطنت ایسے ہی چلتی ہے۔ یہاں قانون اور ضابطوں سے زیادہ ذاتی احکامات کی اہمیت نظر آتی ہے۔ جب وفاداری کی بنیاد پر غیر قانونی کام کیے اور کروائے جائیں تو پھر وقت آنے پر یہی اہلکار ایک دوسرے کی مجبوری بن جاتے ہیں، اور پھر جب انہی پولیس اہلکاروں کو جرائم پیشہ افراد کے بجائے سیاسی مخالفین کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے تو ان کے لیے انکار کرنا آسان نہیں ہوتا۔ ویڈیو کے آغاز میں نے آپ کو ماڈل ٹاؤن کا واقعہ سنایا، وہ شاید پولیس کی سیاسی استعمال کی سب سے خوفناک مثال تھی۔ چند گھنٹوں میں 14 افراد جان سے گئے، لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ ناظرین، شہباز شریف اور رانا ثناء اللہ کو تو چھوڑیں، ناقدین کے مطابق کسی نچلے درجے کے آفیسر کو بھی مؤثر سزا نہ مل سکی، اور جن افسران پر انگلیاں اٹھی ان میں سے بعض بعد میں مزید اہم عہدوں پر فائز ہوئے۔ مثال کے طور پر ڈاکٹر توقیر شاہ، جن کا نام ماڈل ٹاؤن کیس میں سر فہرست رہا، بار بار سامنے نظر آئے۔ پہلے بیرون ملک سفیر مقرر ہوئے اور بعد میں شہباز شریف کے دور میں اہم سرکاری ذمہ داریاں بھی سنبھال کر لی۔ ناقدین کے مطابق یہی اس نظام کا اصول ہے۔ اگر آپ شاہی خاندان کے وفادار ہیں، مشکل وقت میں ان کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں اور ان کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں تو پھر نظام بھی آپ کی حفاظت کرتا ہے اور انعام بھی دیتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ صرف بیوروکریسی تک محدود نہیں رہا۔ چلیے اب عدلیہ کی طرف چلتے ہیں۔ بھاری اکثریت سے وزیر اعظم بننے کے بعد نواز شریف مزید طاقت چاہتے ہیں۔ وہ صرف حکومت نہیں بلکہ ان اداروں پر بھی اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے جو آئینی طور پر وزیر اعظم کے ماتحت نہیں۔ اس دور میں صدر، چیف جسٹس اور دیگر طاقتور اداروں کے ساتھ ان کے تنازعات سامنے آئے۔ ان میں سب سے دلچسپ اور تاریخی تنازع چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے ساتھ تھا۔ ناظرین، اس کی ابتدا 13ویں آئینی ترمیم سے ہوئی، جس کے ذریعے صدر پاکستان سے اسمبلی توڑنے کا اختیار واپس لے لیا گیا۔ ناظرین، چیف جسٹس سجاد علی شاہ نے اس معاملے پر سوال اٹھائے، لیکن عدلیہ کے اندر موجود ایک دوسرا گروپ بھی متحرک ہو گیا۔ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ سپریم کورٹ کے ججز آپس میں تقسیم ہوئے۔ یہ دراصل نواز شریف اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ کے درمیان کھلی طاقت کی جنگ کا آغاز تھا۔ پھر چیف جسٹس نے حکومت کے برطرف کیے گئے چند سرکاری ملازمین کو بحال کر دیا۔ یہ نواز شریف کے لیے ایک واضح چیلنج تھی۔ جواب میں حکومت نے بھی دباؤ بڑھایا اور چیف جسٹس نے وزیر اعظم کے خلاف توہین عدالت اور دیگر کارروائیوں کا راستہ اختیار کیا۔ اب پورے ملک کی نظریں سپریم کورٹ پر تھی۔ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ جب نواز شریف اور چیف جسٹس آمنے سامنے ہوں گے تو کیا ہوگا۔
کیا چیف جسٹس کھلی عدالت میں وزیر اعظم کو چیلنج کریں گے یا نواز شریف اپنی سیاسی اثر و رسوخ سے معرکہ جیت لیں گے؟ بالآخر سماعت کا دن آ پہنچا، لیکن اس دن جو کچھ ہوا اس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ ناظرین، نواز شریف عدالت نہیں آئے، اس کے بجائے مسلم لیگ کے سینکڑوں کارکن سپریم کورٹ پہنچے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے سپریم کورٹ کے احاطے میں ہنگامہ آرائی شروع ہو گئی۔ ججز اپنی جان بچانے کے لیے کمرہ عدالت چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، اور اس سے پہلے کہ چیف جسٹس اپنا آخری وار کرتے، عدلیہ کے اندر موجود ان کے مخالف ججز متحرک ہو چکے۔ چیف جسٹس کے خلاف ان کے اپنے ادارے میں بغاوت ہو گئی، اور اسی بغاوت میں سب سے نمایاں نام تھا جسٹس سید الزمان صدیقی۔ ناظرین، ناقدین کے مطابق انہوں نے ہی وہ راستہ ہموار کیا جس کے نتیجے میں چیف جسٹس سجاد علی شاہ عملی طور پر اپنے عہدے سے محروم ہو گئے۔ یہ تھا پارٹ 2 اس شریف فیملی کی ڈارک ریالٹی، لاسٹ پارٹ اور ویری امپورٹنٹ پارٹ آنے والا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ شریف خاندان کی ریالٹی دیکھیں تو اس سے آگے آنے والا پارٹ لازمی دیکھنا ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔